معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی ہی بابرکت ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی طالب علم دین کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی نکلتا نہیں، وہ ارادہ بناتا ہے، قدم یوں ہی اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آگے فضیلت سنیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 سال کی عبادت درج فرما دیتا ہے۔ آپ پھر دیکھیں کہ جو پوری زندگی 10 سال میں اسی لائن میں گزاری ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، یہ لائن جو ہے بہت پریشانی اس لائن میں اٹھانی پڑتی ہے۔ کبھی وہ کھانے کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی وہ رہنے سہنے کی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری اولادیں ہیں، گھر میں کس عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن ایک وہ مدرسے کا طالب علم ہے جو اپنے سرانے کے نیچے اینٹ رکھ کر سوتا ہے۔ کس لیے سوتا ہے؟ اللہ اور اس کی رضا کے لیے۔ جب ادھر یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈا بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں بہتر فرما دیتا ہے۔ اور آج حضرت نے جو مقام حاصل کیا، اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کوئی باپ کا بیٹا وارث بنتا ہے، پوتا وارث بنتا ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کا وارث بنتا ہے اور یہ اس کے باپ نے اسے کہا یا کوئی اس کے رشتہ دار اسے یہ کہتا ہے تو میرا وارث ہے، لیکن یہ فرمان کسی عام انسان کا فرمان نہیں، یہ فرمان اس شخص کا ہے جس کے صدقے یہ پوری کائنات بنی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو عزت اور سلام کی استقامت کے ساتھ عمر حاضر عطا فرمائے اور دین متین کا سچا اور پکا حافظ بنائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سچا اور پکا رسالت کا محافظ بنائے۔ آئیے، یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے کیونکہ جب انسان، آپ دیکھیں کہ برائیاں جب جنم لیتی ہیں، آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک دیکھیں، جب حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے جو دور تھا، کس طرح کی برائیاں جنم لے چکی تھی، لیکن ان برائیوں کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ کس بنا پر ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے علم کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، ان کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو بنانا پڑے۔ آئیے، وقت مختصر ہے، اسی مختصر وقت کے اندر میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے حضرت مولانا ادریس رضا نائمی صاحب کو دعوت ظہور دوں گا اور اس شعر کے ساتھ کہ جب بھی نعت حبیب لکھوں گا، آپ حضرات کی توجہ کے ساتھ، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا۔ جب بھی نعت حبیب لکھوں گا، آپ حضرات کی توجہ کے ساتھ، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا۔ آنسو سے مدینہ لکھنے پر چشم قلبوں میں ادیب لکھوں گا، اور بات سن لی گئی جو طیبہ میں تو دردوں کو میں خطیب لکھوں گا۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا ادریس رضا نائمی صاحب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں گے۔